أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. یہ آیات کریمہ جو سورہ زمر کی 54 اور 55 آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے میں گزشتہ خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس کے حوالے کی درستی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ سورہ یونس کی آیت 25 تھی، لیکن لکھنے والے نے غلطی سے سورہ الرعد لکھ دیا تھا، تو میں نے بھی جو لکھا تھا وہی پڑھ کے سنا دیا. آیت تو وہی تھی مگر صرف سورت کا حوالہ تھا. سورت کا نمبر بھی، آیت کا نمبر بھی وہی ہے، یعنی 25 نمبر، مگر رات کی بجائے اس کو یونس سمجھیں. اب یعنی جس نے بھی حوالہ دیکھنا ہو یونس میں سے حوالہ دیکھے گا وہ. یہ آیت جو میں نے تلاوت، یہ 2 آیتیں ہیں جو تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا، تو ان سے کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں کے مفاد کے خلاف اعمال کیے ہیں، یہ مراد ہے جانوں پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے. انہ هو الغفور الرحیم، یہاں اگر وہ چاہے کہ الفاظ یہاں نہیں ہیں، مگر دوسری جگہ جہاں بھی یہ مضمون آیا ہے اگر وہ چاہے کہ الفاظ ہیں تو اس لیے وہ اس میں مضمون میں شامل ہیں، اس لیے میں نے وہ لفظ پڑھے ہیں، مگر لفظی ترجمے میں نہیں ہیں. لفظی ترجمہ صرف اتنا ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اپنے رب کی طرف جھکو. وَأَسْلِمُوا، اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب، پیشتر اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے. تو یہ جو آیت ہے بخشنے کا، جس میں خدا تعالیٰ کی غیر معمولی بخشش اور بے انتہا بخشش کا مضمون پیش کر رہی ہے،
اس کے ساتھ ایک تنبیہ بھی فرما رہی ہے۔ اگر انسان اس خیال سے کہ خدا ہر گناہ بخش سکتا ہے، بخش دے گا، گناہوں میں دلیر ہوتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، تو پھر عین ممکن ہے کہ اس کی موت ایسے وقت میں آئے جبکہ خدا کی ناراضگی کا اظہار اس دنیا میں اس سے شروع ہو چکا ہو، اور جب پکڑ کا وقت آ جائے پھر کوئی بخشش نہیں۔ تبھی فرعون نے جب آخری ڈوبتے ہوئے کہ خدا معافی ایمان کا اقرار کیا، ایمان موسیٰ کے اور ہارون کے خدا پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الان، یعنی بچانے کا ذکر کیا کہ مجھے بچا لے، اب کون سا وقت ہے، اب تو پکڑ آ گئی۔ بس یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو راہ اختیار کرنی ہے، یہی دراصل وہ راہ ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ کامل یقین کہ خدا گناہ بخش سکتا ہے انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بھی نصیحت آموز خطبات دیتا ہوں تو بعض احمدیوں کی طرف سے دنیا کے مختلف ممالک سے بڑی سخت پریشانی کا اظہار آتا ہے کہ ہم تو فلاں چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے اب کیا بخشے جانا ہے۔ یعنی توجہ پیدا ہوتی ہے گناہوں سے توبہ کی، مگر سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بخشش کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک کفر ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت شان کے خلاف ایک گستاخانہ مضمون ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام بدظنی کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر بدظنی نہ کرو۔ بندوں پر بدظنی بھی بڑا گناہ ہے، مگر رب پر بدظنی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جو بدظنی ہے یہ گناہوں سے باز آنے میں مدد نہیں دیتی، بلکہ گناہوں میں آگے بڑھا دیتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو عبارت میں نے اس مضمون کی تائید میں رکھی ہے وہ میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر یہ انسان مایوس ہو جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر اور گناہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ جگہ جگہ پھرتا تھا یہ سوال لیے ہوئے کہ کیا میں بخشا جا سکتا ہوں اور کیسے بخشا جا سکتا ہوں، تو ہر طرف سے جب مایوسی ہوئی اور ایک بہت بڑے بزرگ جس پر اس کو توقع تھی کہ وہ تو ضرور میری صحیح رہنمائی کریں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر جہاں 99 وہاں 100 بھی ہو جائیں پورے، تو اسی کو قتل کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ مایوسی گناہ کو بڑھانے میں مددگار ہو جاتی ہے اور انسان کو زیادہ جرأت بخش دیتی ہے کہ اب جو کچھ ہو چکا پھر سب کچھ صحیح ہے۔ اور وہ لوگ جن کے مطلب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احاطت بہی خطیت ہو، ایسا شخص جس کو اس کی برائی نے گھیرے میں لے لیا ہو، وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، اب بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو پھر پڑے رہو، اسی میں آگے بڑھتے رہو۔ اور اکثر گناہوں میں جو شدت اختیار ہوتی ہے وہ خدا کے فضل سے مایوسی کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے۔ بس یہ آیت گناہوں پر انگیخت کے لیے نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے امید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ سکتے ہو، ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ سکتے ہو، ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ سکتے ہو۔ کوئی تمہارے ایسے گناہ نہیں ہیں جن کو خدا بخش نہ سکتا ہو۔ بس یہ بہت ہی عظیم اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا، جو گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، اگر وہ اس سہارے کا مضمون سمجھیں، اگر واپسی کی تلاش شروع کریں، اگر ان کے نفس کی پشیمانی بڑھنے لگے، اگر وہ توبہ کی طرف مائل ہوں، تو یہ آیت گناہ گاروں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ خدا نے تو بخشنا ہی نہیں، اب تو ہم بہت آگے گزر گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گناہوں میں آگے بڑھیں، تو پھر ان کے لیے اس آیت کا اگلا حصہ ہے جو اطلاق پاتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بہت بخشنے والا، لیکن اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ اور اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ اصل منہ میں فرمان برداری بھی ہے اور سپردگی بھی ہے۔ اس کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو اس پر پھینک دو، اب تو نے ہی جو کچھ کرنا ہے، ہم سے تو یہ داغ مٹتے نہیں۔ اور اصل منہ میں پھر دعا کا مضمون بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، تمام توکل اس پر کریں، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو تیرے سوا کوئی سہارا رہا ہی نہیں، ہم نے اپنا سارا وجود تیرے حوالے کر دیا، اس لیے تو مددگار ہو جا۔ اصل منہ کے نتیجے میں جو عاجزانہ دعائیں اٹھتی ہیں وہ بخشش کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ کر لو من قبل ان یاتیکم العذاب، اس وقت سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا تو پھر بچ نکلنے کا، پھر بخشش کا کوئی وقت باقی نہیں رہے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تم کسی طرف سے مدد نہ دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ثم لا تنصرون، جب پکڑ کا وقت آئے گا تو پھر کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ مددگار نہیں ہوگا تو کسی اور کو بھی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ اور تنصرون میں وہ دعا والا مضمون بھی ظاہر ہو گیا جس کی طرف میں نے اصل منہ کے حوالے سے اشارہ کیا تھا۔ اصل منہ میں جو سپردگی ہے اس کے ساتھ دعا کا ایک لازمی تعلق ہے، اور تنصرون کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اگر عذاب سے پہلے پہلے توبہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہیں نصیب ہوگی، اور وہ مدد ہی ہے جس کی وجہ سے تم گناہوں سے نجات پا سکتے ہو۔ اگر وہ مدد نہ آئی اور تم نے مدد نہ مانگی، یعنی تم نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی اور پکڑ کا وقت آ گیا، تو پھر نہ خدا کی طرف سے کوئی مدد اترے گی، نہ دنیا کا کوئی بچانے والا تمہیں بچا سکے گا۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم اور گہرا مضمون ہے، اور جو نفس کی تربیت کا مسئلہ ہے یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ شاذ ہیں جو معصوم ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، باقی سب کسی نہ کسی پہلو سے غیر محفوظ رہتے ہیں، اور جب تک دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سہارے میں اللہ تعالیٰ کے سہارے تلاش نہ کریں اور اس کی پناہ گاہ کی طرف ان کی نظر نہ رہے، اور جب وہ یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کی پناہ گاہ پر نظر ہو پھر دعا کریں، ورنہ منہ کی ہوئی دعا کے کوئی بھی معنی نہیں بنتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تو منہ کی باتوں سے خدا خوش نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے جو پناہ گاہ پر نظر کا محاورہ استعمال کیا ہے، یہ ایک اہم بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پناہ گاہ ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم شیطان سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہر گناہ کے مقابل پر ایک پناہ گاہ ہوا کرتی ہے، اور ہر گناہ گار جو اپنے گناہ کو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس گناہ کی پناہ گاہ کیا ہے۔ بس جب وہ اس پناہ گاہ پر نظر رکھے گا کسی خاص گناہ کے حوالے سے، جانے گا کہ اس حفاظت میں آؤں گا تو میں بچوں گا، تو اس کی دعا معنی خیز ہو جائے گی، وہ صرف منہ کی باتیں نہیں رہے گی۔ پھر جب وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان الرجیم کے ان خطرات سے وہ پناہ میں آئے گا جو اس کے ذہن میں حاضر ہوں گے۔ وہ جانتا ہوگا کہ ان سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کی یہ رحمت نازل ہو تو پھر میں اس سے بچ سکتا ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں ایک اور مضمون بھی انسان کے ذہن پر روشن ہوتا ہے جو قرآن کریم کی ان ہدایات سے تعلق رکھتا ہے جو ہر گناہ سے بچنے کے تعلق میں ہے۔ بس دعا کے ساتھ انسان کو عرفان نصیب ہونا چاہیے، دعا کے ساتھ انسان کا ذہن زیادہ روشن ہونا چاہیے، اور وہ روشنی اس طرح ملتی ہے۔ اب کہتے ہیں خدا فلاں گناہ ہے، میں تو گھیرے میں آ گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے،
لیکن پھر کیسے خدا بچایا کرتا ہے ایسے گناہوں سے؟ قرآن کریم میں جو انبیاء کے اور ان کی قوموں کے حالات ذکر ہیں، اور گنہگاروں کے اور ان کے بچنے کے حالات ذکر ہیں، مذکور ہیں، وہ ساری معین پناہ گاہیں ہیں جن میں آپ پناہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف نے بھی ایک دعا کی تھی، اور عجیب دعا ہے کہ جیل خانے کو پناہ گاہ سمجھا، اور اے خدا میں ان کے شر سے بچنے کی تیری مدد کے بغیر طاقت نہیں رکھتا۔ جو میرا ذہن کام کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر جیل خانے جانا پڑے اس بدی سے بچنے کے لیے تو میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کا مکر اتنا شدید تھا اور ان کی جو دنیاوی کشش تھی وہ اتنا فتنہ پرداز تھی، اتنی فتنہ پرداز تھی کہ ایک نبی نے جب دعا مانگی ہے تو پناہ گاہ کا تصور سامنے رکھ کر دعا مانگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجربے سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان شیطانوں سے بچ نکلنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے اگر خدا مدد نہ کرے، اور نہ موجود ان حالات میں مجھے کوئی پناہ کا نظر آ رہی ہے سوائے اس کے کہ میں جیل میں چڑھ جاؤں۔ بس جیل سے بچنے کی دعا نہیں مانگی تھی، جب ان کے فتنے سے دعا مانگی کہ خدا ہمیں بچا لے تو بعض لوگ اس کے بعد جب پڑھتے ہیں کہ اس کے باوجود جیل میں چلی گئیں اور فتنہ ناکام نہ ہوا، تو وہ فتنہ جیل بھیجنے کا فتنہ نہیں تھا، فتنہ جیل سے باہر رکھ کر گناہوں میں قید کرنے کا فتنہ تھا۔ اس قید پر جو گناہوں کی قید تھی آپ نے مادی قید کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی تائید فرما دی۔ اگر خدا تعالیٰ سمجھتا کہ اس نبی کو علم نہیں ہے، یہ دعا اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ دوسرا مضمون سمجھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ہاں جیل ہی میں جانا بہتر ہے، لیکن اس پناہ گاہ کے ساتھ جو اور بہت سی رحمتیں وابستہ تھیں وہ ساری عطا کر دیں۔ اس لیے جب میں پناہ گاہ کی بات کرتا ہوں کہ اس کو معین کرو تو اس لحاظ سے کہ وہ ایک حقیقی دعا بنے گی، پھر معین ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے، کس حد تک تم ان گناہوں سے بچنے کی خواہاں ہو۔ پھر جو مشکل قربانیاں دکھائی دیتی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ آسان ہو جائیں گی بلکہ ان کے اندر بے شمار اور رحمتیں اور برکتیں رکھ لی جائیں گی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں جیل میں جانے کی، میں تمہیں ویسے بھی ڈالوں گا، مگر جیل کی قربانی کو قبول کرنے میں کہ دیکھیں کتنی حکمتیں تھیں لامتناہی۔ ایک مثلا یہ کہ 7 سال تک جس قحط کے عذاب میں مصر نے مبتلا ہونا تھا اور گرد و پیش کے تمام ممالک نے بھی بھوکے مرنا تھا، اس ابتلا سے یوسف کی قید نے بچایا ہے۔ باہر رکھ کر اللہ تعالیٰ اگر بچانے کے سامان کرتا تو یہ جو واقعہ پیدا ہوا ہے جس میں جیل بہانہ بنی ہے، بادشاہ کی رویا کا حضرت یوسف تک پہنچنا، یہ ممکن نہیں تھا ان حالات میں۔ کون عزیز مصر کے پاس بادشاہ کا یہ پیغام لے کے جاتا کہ اس رویا کی تعبیر بتاؤ؟ بس خدا تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ بہت ہی عظیم اور حیرت انگیز ہیں، انسانی عقل کی رسائی وہاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان حکمتوں کو ہم رونما ہوتے نہ دیکھ لیں۔ تو دیکھو کتنا بڑا انعام ہوا ہے یوسف کی قربانی کا، اس دعا کا، وہ نہایت ہی خوفناک پناہ گاہ جو اپنے لیے مانگی ہے، کیونکہ اخلاص سے مانگی گئی تھی، وہ دعا قبول کی گئی اور اس کے ساتھ ایسی برکتیں رکھ دی گئیں کہ وہ جیل کے چند تنہائی کے سال اس کے ان برکتوں کے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور یہ جو حضرت یوسف کی پناہ گاہ تھی، غور کریں یہ ساری دنیا کی پناہ گاہ بن گئی۔ دور دور سے جو پناہ ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے وہ حضرت یوسف کی اس پناہ گاہ کی برکت سے آتے تھے، اس کے صدقے سے آتے تھے، اور اپنے بھائی آئے اور اپنے باپ سے ملاقات ہوئی۔ یہ سارے جو خدا تعالیٰ نے
انعامات وابستہ فرمائے، یہ اسی گناہ سے بچنے کی پناہ گاہ تھی، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن کی رویا پوری ہوئی، چاند ستاروں نے سجدہ کیا، یعنی اطاعت میں آ گئے۔ یہ دیکھیں کتنے عظیم الشان فوائد ہیں جو ایک مخلصانہ دعا سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے سرسری مطالعہ کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یوسف کو اس مصیبت میں ڈالتا، وہی دعا قبول کر لیتا، مگر چونکہ برکتیں بہت تھیں اور یہ بتانا تھا کہ خدا کی خاطر جو سختی کی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہو وہ لوگوں کے لیے آرام کی پناہ گاہ بنے گی، اور کثرت سے لاکھوں لوگ اور بڑی بڑی قومیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور لمبے عرصے تک اس کی برکتیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ پھر حضرت یوسف کے بھائی آئے وہاں، ان کے ساتھ رہے، اس کے نتیجے میں حضرت یوسف کی قوم کو پھر اس بادشاہ اور اس کی جو وہ بادشاہ فرعون نہیں تھا بلکہ باہر کے آئے ہوئے بادشاہ تھے، ان کے علاقے میں دیر تک بنی اسرائیل کو وہ سارے حقوق ملے جو اس سے پہلے جن سے وہ محروم تھے، اور بنی اسرائیل پھر مصر میں جو آباد ہوئے ہیں تو اسی کی برکت سے آباد ہوئے ہیں۔ اور جب اس قوم نے خدا کو بھلا دیا جو حضرت یوسف کی دعا اور قربانی کے نتیجے میں اس پناہ گاہ تک پہنچی تھی، تو وہ پناہ گاہ نہ رہی بلکہ اس پناہ گاہ سے پناہیں مانگنے لگے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دعائیں کی کہ اے خدا ہمیں اس پناہ گاہ سے نجات بخش، ہمیں نکال دو اس سے۔ تو ایک وہ بھی ہے، اس پناہ گاہ سے رہائی نصیب ہوئی ہے جب اس کو لوگوں کے اپنے اعمال نے گندہ کر دیا تھا۔ تو قرآن کریم نے جو قصص بیان فرمائے ہیں وہ سلسلہ بسلسلہ گہری حکمتوں کے راز رکھتے ہیں، اور وہ عقلوں کو روشن کرتے ہیں اور انسانی مذہبی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو ان باتوں پر غور کرو۔ میں مضمون اس لیے کھول رہا ہوں کہ میں نے عمداً ایک لفظ استعمال کیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر میں یہ باتیں نہ بتاتا تو آپ کو سمجھ نہ آتی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پناہ گاہ کو معین کرو۔ تم جانتے ہو کہ بعض گناہوں سے بچنے کی کیا راہ ہے جو تم اختیار کر سکتے تھے اگر تم سوچتے غور کرتے۔ تمہیں طاقت نہیں ہے، وہ راہ تو ہے، ہر انسان جانتا ہے اگر یہ ہو جائے تو پھر میں بچ سکتا ہوں۔ تو اس کو معین کرو اور پھر خدا سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس گناہ سے، اس کمزوری سے، اس لفظ سے، اس بد عادت سے، اس بدخلقی سے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے بس میں نہیں کہ میں یہ حل کر سکوں، مگر میں جانتا ہوں کہ حل ہے کیا، اور ہر انسان پر روشن ہوتا ہے وہ حل۔ اور اگر نہ ہو تو پھر من جملہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ہر گناہ گار، ہر کمزور، ہر مصیبت میں پھنسا ہوا انسان اس کے حل سے واقف ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو تو پھر میں بچ سکتا ہوں۔ تو اسے معین رکھ کر پھر دعائیں کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا، اور اس وقت سے پہلے جو اس کی پکڑ کا وقت ہے وہ ضرور آپ کو بچا لے گا۔ یہ وعدہ جو ہے پکڑ کا وقت، اس میں ایک ایسا لفظ ہے جو بڑے ہی ڈرانے والا لفظ ہے یا ڈرانے والا محاورہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں پکڑ کا وقت کب آ جاتا ہے۔ اس میں دو پیغام ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ دیر لٹکاؤ نہ بات کو، کیونکہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ فیصلہ کہ کب پکڑ کا وقت شروع ہوتا ہے، میں اس سے پہلے بچ جاؤں۔ بعض دفعہ لوگ دریاؤں میں بہتے ہیں جو بعد میں آبشاروں میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے آبشار آنے والی ہے، اور جب وہ پانی تیز ہو جاتا ہے اور اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اس وقت وہ وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جتنے مرضی چپو مارے ناممکن ہے کہ اس بہاؤ کی طاقت کے برخلاف چل سکیں۔ تو اچانک آتا ہے اور اس وقت تدبیر کا وقت گزر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ابتلاؤں اور آزمائشوں اور گناہوں کا حال ہے کہ جب
وہ وقت آئے گا تو پھر آپ کے بس میں نہیں ہوگا، آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ کب کیسے آنا ہے۔ اس لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کسی معین بچنے کی جگہ کا تصور باندھنے کے بعد پھر دعائیں کریں گے تو یہ سب سے بڑی ضمانت ہے اس بات کی کہ آپ اچانک نہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ جو خلوص سے دعائیں مانگنے والا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اچانک نہیں پکڑتا۔ اگر اس کی کمزوری لمبی ہو رہی ہے تو اس کو وہ مہلت دیتا ہے جس سے رفتہ رفتہ وہ کمزوری سے بچنے نکلنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گناہوں کے کنارے بھرنے لگے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ رہا، گناہوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں مزید شکنجے میں نہیں آ رہا بلکہ کچھ نہ کچھ آزادی حاصل کر رہا ہوں۔ یہ کچھ نہ کچھ کا جو مضمون ہے یہ خدا کے غضب سے بچانے کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر فوری طور پر آپ نجات نہ بھی حاصل کر سکتے ہوں، اگر کامل یقین کے ساتھ معین دعا کریں اور پھر اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے مخلص کو پکڑا نہیں کرتا یا اس کی مہلت کو کاٹ نہیں دیا کرتا جو واقعتاً اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اور پھر وہ مضمون جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقصد کے تعلق میں ہمیں سمجھایا ہے کہ پھر اگر وہ بدیوں سے بچ نہ بھی سکا ہو، اگر بچ رہا ہو اور اس حالت میں بھی جان نکل جائے تب بھی خدا تعالیٰ کی بخشش پہ غالب آ جائے گی۔ یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ ہمارا رب ہے جس سے ہمارا معاملہ ہے، اور اس نے اس معاملے کی ساری راہیں کھول کھول کر آسان کر کے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ اگر اس کے باوجود ہم ان سے استفادہ نہ کریں تو بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی حماقت ہے۔ بس ایک یہ بات ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور دوسرے اس کے اور بھی پہلو ہیں جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روشنی ڈالی ہے۔ میں اب آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اس جد و جہد میں جو بہت ہی بڑا جہاد ہے نفس کا، اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک عالمی جہاد درپیش ہے۔ وہی ہے جو ہمیشہ مجھے پریشان رکھتا ہے۔ اتنی بڑی قوموں کو ہم نے دعوتیں دے دی ہیں اور خدا تعالیٰ بھی اس کثرت سے ہمیں وہ قومیں عطا فرما رہا ہے کہ اب ایک فوج کا سوال نہیں، فوج در فوج، آرمیز پر آرمیز آ رہے ہیں اور ان کو سنبھالنا ہے۔ ان کو سنبھالیں گے کیسے؟ اگر اپنے کمزوریوں کا یہ حال ہو کہ ان سے تو ہم نپٹ نہیں سکتے، ان سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، اگلوں کو کیسے بچائیں گے؟ یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر میں نے اس کی یہ تمہید باندھی، اور اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داری ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نو میں جو زبان استعمال فرمائی ہے، ان جو محاورے استعمال فرمائے ہیں، ان کو پڑھ کے تو لگتا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے دوسرے کنارے بتائے ہیں۔ ایک کنارہ ہے بخشش والا، وہ بہت وسیع ہے، لیکن جہاں پہنچ کر انسان گر جاتا ہے وہ بھی تو ایک کنارہ ہے۔ اس کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی آدمی بتا رہا ہو کہ یہ دیکھو اس قسم کی کھڈ ہے، یہاں پہنچے تو تم گئے، یہ قدم نہ اٹھا بیٹھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان احتمالات کے پیش نظر کہ کوئی بھی آپ کی جماعت میں داخل ہونے والا ضائع نہ ہو جائے، کوئی بھی اس پریسیپس پر جو چٹان کا کنارہ ہے قدم نہ رکھے جہاں سے گرنے کے بعد پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہا کرتا۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی میری جماعت میں بھی نہیں ہے، وہ بھی میری جماعت میں نہیں ہے، وہ بھی میری جماعت میں نہیں ہے۔ اور اس جماعت میں نہ ہونے والے کی جو کمزوریاں ظاہر کی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بعض دوست کہتے ہیں، مجھ سے ذکر بھی کیا کہ ہماری تو جان نکل جاتی ہے ڈر کے ہمارے جب کشتی میں اٹھاتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ ہر بات پہ لگتا ہے کہ ہم جماعت سے نکل گئے۔ کوئی بھی ایسی ہدایت نہیں ہے جس پہ ہم یقین سے کہہ سکیں
کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہیں، تو یاد رکھیں وہاں جماعت میں داخل سے مراد وہ حصار ہے جس کے بعد خدا کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے اور ناممکن ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ بس جب یہ کہتے ہیں کہ میری جماعت میں نہیں ہے تو اس چار دیواری کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ جو تیری چار دیواری میں ہے اس کو کوئی گردن نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے کہ وہ اسے کوئی شیطانی وسوسہ یا شیطانی کوششیں نقصان پہنچا سکیں۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے اس دائرے سے بھی نکال کے پھینکا جا رہا ہے جو جد و جہد کا دائرہ ہے، جو اس دار کی طرف رخ کیے ہوئے ہے جس دار میں آخری پناہ مل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو عبارت ہے یہ اسی تشریح کی تائید میں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں گناہوں کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اگر حدوں کے اندر رہو گے تو عیش و عشرت بھی بخشش میں بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ اگر ظلم کرتے ہو لیکن حد سے آگے نہیں بڑھتے، اگر غریبوں سے بے پرواہ ہو مگر کچھ پرواہ ضرور رکھتے ہو، تو یہ وہ سارے رستے ہیں جن سے تمہیں مغفرت کی طرف راہ مل سکتی ہے۔ اور میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ دوسری طرف حد سے تجاوز نہ کر جانا۔ بس یہ دوسرا کنارہ اب حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جس سے واپسی ممکن، اگر آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے تو واپسی ممکن ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا اطلاق اس مضمون پر ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ بخش سکتا ہے، ہر چیز بخش بھی دیتا ہے، لیکن ایسے حد سے نہ بڑھ جانا کہ پھر تم پر عذاب آ جائے اور پھر عذاب آنے کے بعد تم اس کی زد سے نکل نہ سکو۔ فرماتے ہیں حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ عیاشی، یہ کیا چیز ہے؟ حد سے زیادہ عیاشی، عیاشی کا ایک معنی تو ہے جو تن آسانی کی زندگی بسر کرتے ہوئے آرام کی راہیں تلاش کرنا اور ان میں ڈوبے رہنا اور مزید کی ہوس باقی رکھنا کہ جس حد تک بھی ممکن ہے ہم دنیا میں وہ سارے آرام اور عیش حاصل کر سکیں جن کی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ اس آرزو کو لے کر جو صاحب حیثیت اور امیر لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر وہ دنیا کے مصائب اور مسائل اور تکلیفوں سے اس وقت تک ناواقف رہتے ہیں جب وہ تکلیفیں ان پر جب تک پڑ نہ جائیں، اور آخر پڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ عذاب والا مضمون جب تک ظاہر نہ ہو ان کو ہوش ہی نہیں آتی، وہ عیش و عشرت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ عیاشی حد سے زیادہ ہے اور لعنتی ہے جو توازن نہیں رکھتی، جہاں واپسی کے لیے انسان اپنی راہیں کھلی نہیں رکھتا، جب بغتت آگے دوڑا پھر چلا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، تو فرماتے ہیں یہ عیاشی کی زندگی لعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ بدخلق اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کشتی میں یہ فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے ذرا سا بھی تکبر سے پیش آتا ہے، ذرا سا بھی بدخلقی سے پیش آتا ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فرمایا ہے وہ جماعت جو میں کہہ رہا ہوں وہ پاکوں کی وہ جماعت ہے جس کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کر دیا ہے۔ اگر تم میرے ہو جاؤ اور میرے گھر والے بن جاؤ تو اس کے لیے یہ صفات تمہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر تمہارے اندر برائیاں اس حد تک قبضہ نہ کریں تو پھر مایوسی کی وجہ کوئی نہیں، تم پھر بھی بچ سکتے ہو۔ تو بدخلقی کو پسند تو نہیں فرما رہے۔ حد سے زیادہ بدخلقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنے زبان، اپنے روش اور رویے پر کوئی اختیار نہیں پھر رہتا۔ لوگ ایسے بدتمیز ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ نہ اپنوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، نہ غیروں سے پیش آتے ہیں،
نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل، اپنے بچوں سے بھی بدتمیز، اپنی بیویوں سے بھی بدتمیز، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اور ناقابل برداشت وجود بن جاتے ہیں۔ تو میں اگر یہ کرو گے تو پھر واپسی نہیں ہوگی۔ بدخلقی کے ساتھ اگر شرمندگی کا احساس رہے تو ایسی بدخلقی کو حد سے بڑی بدخلقی نہیں کہا جا سکتا۔ بعض بدخلق میں نے دیکھے ہیں، بدخلقی سے پیش آتے ہیں اور بعد میں پھر رو رو کے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور بعض جلدی بعض ذرا دیر میں۔ تو بدخلقی خواہ کتنی ہی بڑی ہوئی ہو، اگر کچھ ندامت کا احساس زندہ رہے، کچھ حیا باقی ہو، تو ایسی بدخلقی کو انسان حد سے بڑی ہوئی بدخلقی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مسیم علیہ السلام نے تعریف فرما دی کہ حد سے بڑی ہوئی بدخلقی، الفاظ آپ کے ہیں، حد سے زیادہ بدخلقی اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے۔ بے مہر ہونے سے مراد پھر یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خدا نے نرمی اور شفقت رکھی ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اور پھر دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو خدا تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا جہالت کے زمانے میں، اور بڑی دردناک کہانی ہے کہ کس طرح وہ بیٹی احتجاج پوچھتی رہی، کیا ہو گیا، تم مجھ پہ کیوں مٹی ڈال رہے ہو؟ پھر اس کی توجہ نہیں دی۔ بار بار وہ یہ بیان کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، مٹی میں دبتی چلی گئی، یعنی کوئی پرواہ نہیں۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اظہار قطار ہو رہا ہے، آنسوں کا دریا تھا جو آنکھوں سے بہ رہا تھا، اور یہ فرما رہے تھے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وہ بدنصیب کیسا بدنصیب تھا جس کی زندگی میں اس کی آخرت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں جو بے مہر ہو جائے، جس کے دل سے محبت مٹ جائے، وہ بنی نوع انسان سے یا خدا تعالیٰ کے مخلوق سے شفقت کو بھول چکا ہو، اس کی پھر کوئی نجات نہیں ہے، وہ لعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے۔ یعنی خدا یاد ہی نہ رہے، اور کروڑوں انسان ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور خدا اپنی عظمت اور اپنی ان صفات کے ساتھ یاد نہیں جو بندوں میں بھی عظمت پیدا کرتی ہیں، بندوں کی صفات بھی تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس لیے خدا یاد نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ نہیں کہتے، ان میں بعض نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں مگر خدا کو نہیں جانتے، خدا سے نہ واقف ہیں۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کبھی نہ فرماتے مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ نمازیں خدا کے ذکر کی یقینی علامت نہیں ہے۔ یہ خیال اس سے نکال دو کہ تم مسجدیں آباد کیے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہو اور واقعات تم ذکر الہی کر رہے ہو۔ اگر دنیا میں ذکر الہی کے آثار تم میں ظاہر نہیں ہوتے، دنیا کی زندگی تمہاری ویسی ہی رہتی ہے جیسے پہلے تھی، جیسے مسجد میں داخل ہوئے ویسے مسجد سے باہر نکلائے، تو فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، آباد تو ہوں گی ان کی مسجدیں اور ہدایت سے بالکل خالی، کوئی ہدایت نہیں ہوگی ان میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ خدا یاد ہی نہ رہے۔ حضرت مسلم اسلام فرما رہے ہیں حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا۔ خدا سے لاپرواہ ہونا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونے کا حال یہ ہے کہ سوائے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سوا عامت الناس دنیا کی مصیبت اور تکلیف کا احساس ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بعض بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں جہاں مشہور ہیں ٹکے کباب، اور بعض جگہ وہ کہتے ہیں یہاں
بریانی اچھی پک رہی ہے، یہاں فلاں قورمہ اچھا بن رہا ہے، وہاں گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسی بستیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو مفلوق الحال لوگ رہتے ہیں، اور ان کے اگر بارش ہو جائے تب بچنے کے سامان نہیں، گرمی بڑھے تب بچنے کے سامان نہیں، سردی بڑھے تب بچنے کے سامان نہیں، اور فاقہ کش بچے گلیوں میں گند میں کھیلتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر یہ احساس ہو تو پھر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی مطلب اس کا یہ ہے، اگر احساس پیدا ہو کچھ نہ کچھ تو انسان ان کی فکر کرے، یہ تو نہ ہو کہ بالکل بے نیاز اور بے حس ہو کر ان لوگوں کے پاس سے گزر جاؤ، تمہیں کبھی خیال ہی نہ آئے کہ تمہارے آرام و آسائش میں ان کا بھی کچھ حق ہے۔ تو فرمایا یہ ایک لعنتی زندگی ہے۔ ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر، بلکہ اس سے زیادہ۔ ہر وہ شخص جس کو خدا نے دولت بخشی ہے، جس کے حالات بہتر بنائے ہیں، فرمایا وہ ویسا ہی خدا کے ہاں پوچھا جائے گا جیسے ایک فقیر جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ فقیر کے پاس تو خرچ کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں، اس پر یہ آزمائش آئی ہی نہیں کہ مصیبت زدگان کو، غریبوں کو دیکھے اور اس کے باوجود اس کا دل سخت رہے، مگر امیر پر تو یہ آزمائش روز اترتی ہے، روز آتی ہے، اور روز بسا اوقات بعض امیر اس میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ پوچھا جائے گا، یہ یاد رکھنا کہ تم میں سے ہر ایک پوچھے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لیے حلال ہے، اب یہ وہ تعریف ہے گئے گزروں کی اب ہو رہی ہے۔ جو کشتی نو کی تعریف تھی وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے لوگوں کو ان کے مقام سمجھائے جا رہے تھے کہ اس مقام پر ذرا بھی تم نے ٹھوکر کھائی تو اعلیٰ درجے کے لوگوں میں شمار نہیں ہو سکو گے۔ اب یہاں بدترین لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بدترین اگر اس حد تک ہو جاؤ گے جیسا کہ ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر تمہاری واپسی نہیں۔ واپسی نہیں کا مضمون لعنت سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے دوری، اور لعنت جب کسی کو کہا جائے کہ اس پر لعنت ہے تو ایک تو جذبات کے غصے کے اظہار کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں لعنت، مگر انبیاء اور عارف باللہ لوگ لعنت کو ان معنوں میں استعمال نہیں کرتے۔ لعنت کا وہ جو مذہبی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دور چلا گیا اور اتنا دور ہٹ گیا کہ وہ واپس نہیں آ سکتا، اس کو ملعون کہتے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام لعنتی زندگی کہہ کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں اگر تم حد سے تجاوز کر گئے تو یاد رکھنا خدا کی تقدیر میں تم لعنتی لکھے جاؤ گے، اور پھر تمہاری واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا جو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا اور حرام کو حلال کی طرح کھاتا ہے، اور کتنے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، وہ جن کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ حلال اور حرام کھول کر کو بتایا، تو دیکھیں کس طرح حرام رزق پر منہ مارتے ہیں کہ ادنا سے بھی احساس نہیں ہوتا کہ حرام ہے، ذکر ہی کوئی نہیں اس بات کا۔ ہمارے لعنتی زندگی ہے۔ اب جتنے مرضی ان کے اسلام کے فتوے دیے جائیں، وہ فتوے دینے والے خود بھی اگر حرام پر ایسا منہ ماریں جیسے ان ماں کے دودھ پر بچہ منہ مارتا ہے، تو وہ دوسروں کو لعنت سے کیسے بچا سکیں گے؟ اور رزق حلال کے متعلق اس لیے اور بھی زیادہ زور کی ضرورت ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے جو نیکوں میں بھی داخل ہوتا ہے، نسبتاً زیادہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ مالی منفعتوں سے اس بنا پر رک جانا کہ خدا کے منشا کے خلاف ہیں بہت مشکل کام ہے، اور کچھ نہ کچھ انسان نفس کے لیے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ چنانچہ آج جو ہماری اردو کی سوال و جواب کی مجلس تھی اس میں ایک صاحب نے یہی سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ہم
تجارت کریں اور بےایمانی نہ کریں. یعنی تجارت کرنا اور حرام کھانا ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں. اس لیے اب بتائیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں. یعنی خدا تعالیٰ سے کہ پکڑ سے بچنے کے لیے یہ عذر تھا کہ جب وہ حرام سے بچ نہیں سکتے تو پھر جو مرضی کریں کچھ سب کچھ ٹھیک ہے. ان کو میں نے سمجھایا کہ جس دوست نے آپ سے سوال کیا ان کا اپنا نہیں تھا، کسی دوست نے بات کی تھی، پاکستان سے آیا تھا، ان سے ملا تھا. ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اگر انسان کا ضمیر گندا نہ ہو تو ہر قسم کے حالات میں وہ پاک زندگی بسر کر سکتا ہے. اب یہ درست ہے کہ ایک انسان تجارت میں جتنا بچنے کی کوشش کرے کسی نہ کسی جگہ اسے کچھ تھوڑا سا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بعض دفعہ کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جسے عامت الناس میں لوگ رشوت بھی کہتے ہیں. حالانکہ بعض شرائط کے ساتھ وہ رشوت نہیں رہتی، مگر اس کے علاوہ اور بعض سی ایسی باتیں ہیں. آپ اپنے دودھ دہی کی دکان کریں، دودھ میں پانی نہ ڈالیں اور اس کے باوجود منافع تھوڑا رکھتے ہوئے بھی آپ گزارا کریں، تو یہ کہہ دینا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالیں تو تجارت نہیں چل سکتی کیونکہ سب دنیا دودھ میں پانی ڈالتی ہے، یہ ہے ہی غلط. کیونکہ دنیا جو پانی ڈالتی ہے اس سے باقی ساری دنیا جو انہی کی دنیا بیزار بھی ہے. اور اگر قسمت سے کوئی ایسا دودھ والا مل جائے جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ پانی نہیں ڈالتا تو آپ اس کو دگنی تگنی قیمت دے کر بھی اس سے وہ دودھ لیں گے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ ایسے لوگوں کی تجارت چلتی نہیں، جھوٹ ہے بالکل. بہت سے ایسے تجربے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی تجارت نہ صرف چلتی ہے بلکہ باقی تجارتوں پہ غالب آ جایا کرتی ہے. قادیان میں ایسے فقیرانہ مزاج کے مہاجر تھے جو بڑے عزت کے خاندانوں سے وابستہ، عزت والے خاندانوں سے وابستہ سید زادے اور بعض معزز پٹھان شہزادوں سے تعلق رکھنے والے قادیان آئے، دودھ دہی کی دکان کھولی اور اتنا لوگ امٹ امٹ کر آتے تھے کیونکہ ان کی دیانت اور تقویٰ کی وجہ سے وہاں ہر چیز صاف ستھری اور خالص اور اس کے نتیجے میں باقی دکانوں سے زیادہ مزیدار ملتی تھی. تو اسی سے انہوں نے پھر جائیدادیں بنائیں، اسی سے ان کی اولادیں بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کر کے دنیا میں پھیل گئیں. تو دو طریق سے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی زندگی بسر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً سچی دیانت ہو تو ایسی تجارتوں میں خدا برکت عطا فرما دیتا ہے. اور جو اس تجربے کو جانتے نہیں وہ دور بیٹھے ڈر کر ان باتوں سے ویسے ہی اعتراض کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور دوسرا، آسمان سے لازماً برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے اموال میں برکتیں پڑتی ہیں، ان کی زندگی کے حالات میں، ان کی اولاد میں، ان کی صلاحیتوں میں، اور ان کی دین سے وابستگی اور وفا میں برکتیں پڑتی ہیں. اور ایسے بچے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں جو نسل بعد نسل دنیا میں بھی اعلیٰ ترقی حاصل کرتے ہیں اور دین میں بھی وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو دیانت کی معمولی باتیں، اب دودھ دہی کی دکان کیا ہوئی، مگر دیکھو اب حالات کو نظر ڈال کے دیکھیں، ان کی اولادوں کا جائزہ لیں، وہ دنیا میں پھیل گئے ہیں اور بڑی عزت اور عظمت سے یاد کیے جانے والے لوگ ہیں. اب ان کا نام آپ کو تاریخ اہمیت میں ملے گا تو آپ کا سر جھکے گا ادب سے، اور آپ میں سے اکثر کی شاید پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ایک دودھ کی دکان کرنے والا آدمی تھا. کچھ کھیر بنانی سیکھ لی، کوئی دہی اچھی بنانی سیکھ لی، اور اسی سے خدا تعالیٰ نے اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا. اب ہمارے ماتا ہوتے تھے، ان کی اولاد دیکھیں خدا نے کیسی پھیلا دی ہے دنیا میں اور کتنی ان کو برکتیں دی ہیں. وہ آلو چنے بیچنے والے تھے بس، مگر تھے دیانتدار. تو دیانت میں بہت سی برکتیں وابستہ ہیں جو فوری بعض دفعہ دکھائی نہیں دیتی مگر ہوتی ضرور ہیں. اور یہ سفر اس لیے ضروری ہے کہ انفرادی طور پر برکتوں کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر جب آپ دیانت اختیار کریں تو برکتیں ضرور ملتی ہیں. مگر اگر یہ نہیں کریں گے تو ساری قوم لازماً بددیانت ہو جائے گی، اور جو قومیں بددیانت ہو جائیں
وہ ایک دوسرے کا خون پی رہی ہوتی ہیں اور دنیا سے ان کی تجارتیں بے سود اور بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں اور دنیا ان کو دھتکار دیتی ہے۔ اس لیے دن بدن ان کی روپے کی قیمتیں گرتی ہیں، ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی منڈیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، کیونکہ ہر بے ایمان معاشرے میں وقتی طور پر خاندانوں کو خوشحالی ملتی ہے اور حکومتیں بدحال ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹیکس نہیں جاتا ان کو۔ اب ٹیکس کی بات وہاں چلی تھی اسی سوال جواب میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ اگر انسان کتنی بھی دیانتداری اختیار کر لے، بعض ملکوں میں جب ٹیکس کی جگہ آئے گی تو وہاں ٹیکس والے مجبور کر دیں گے بدجانتی پر، اور بدجانتی پر مجبور کریں گے اور ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ یا وہ اپنے جائز آمد سے بہت بڑھ کر ٹیکس ادا کرے اور تجارت کا ایک دم صفایا ہو جائے، یا پھر بدجانتی میں ملوث ہو جائے۔ میں نے کہا اس سے بھی بچنے کی راہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ ایک ٹیکس والے کو پیسے دیتے ہیں تو محض اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا جائز ٹیکس لگے، وہ پھر اپنا جائز ٹیکس بھی بچاتے ہیں اور ناجائز فائدے اور بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انسان اگر تقوی سے چاہے بچنا تو بچ سکتا ہے۔ ان سے کہا کہ تمہارا منہ جو ہے پورا کا بھرنا ہے وہ مجھے بتاؤ، اپنے منافع میں سے بھرنا پڑے گا، غریب نسبتاً منافع کم ہو جائے، مگر اگر دیانتداری پہ قائم رہے اور اپنے منافع سے اس کا منہ بھرتا ہے ظالم کا، تو میں جانتا ہوں کہ خدا ایسی تجارت کو بے برکت نہیں کیا کرتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی حالات پیدا کر دیتا ہے اور ایسا تاجر بچ جاتا ہے اگر بچنے کی خواہش ہو۔ یہ باتیں میں باہر بیٹھا نہیں کر رہا کہ مجھے تجارت کی دنیا کی خبر نہیں ہے، میں دور سے دیکھ کر ایک فرضی ہدایتیں دے رہا ہوں۔ جماعت احمدیہ کی بعض تجارتوں میں خلیفۃ المسیح نے مجھے نہ صرف ڈائریکٹر مقرر فرمایا بلکہ ایسا اختیار دیا کہ گویا میرا مشورہ جو تھا وہ حاوی تھا باقی سب مشوروں پر، اور کاٹن کی تجارت تھی، بس دوسری ایسی چیزیں تھیں۔ اس حال میں ہم نے شروع کیا کہ بہت ہی برا حال ہو چکا تھا، سب کچھ دیکھنے کو تیار تھا، لیکن خدا نے سہارے دیے اور ہر مشکل کے وقت مدد فرمائی۔ صرف فیصلہ یہ تھا کہ ہم جس حد تک ممکن ہے دیانتداری سے کام کریں گے، اور اگر کسی محکمے سے اس قسم کا رابطہ کرنا پڑتا ہے تو بعض ایسے آدمی تھے جو اس بات کے ماہر تھے، ان کے ذریعے رابطہ کرنا پڑتا تھا، لیکن ہدایت ہماری یہ تھی کہ ایک دمڑی بھی حکومت کی یا ملکی دولت کی ہم اپنے لیے نہیں لیں گے، صرف ہمیں امن سے کام کرنے دیں۔ اور خدا نے برکت ڈالی۔ سود سے کہتے ہیں سود سے کیسے بچو گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ بسا اوقات نہیں بچ سکتا انسان، لیکن اگر ارادہ ہو، نیت ہو اور اخلاص ہو اور دعا ہو تو بچ بھی سکتا ہے۔ ہمارے ایک کاروبار میں مسلم کمرشل بینک سے واسطہ تھا، اور کاٹن کے یعنی روئی کے کاروبار میں بہت بڑے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں لازماً، اور ان قرضوں کے بغیر وہ کاروبار چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ عام جو کارخانہ دار ہیں یا جنہیں فیکٹریوں کے مالک ہیں ان کو اتنے سرمایہ تو ہوتے ہی نہیں کہ وہ بڑی قیمت دے کر وہ زمینداروں کو ان کی کاٹن کی قیمت پہلے ادا کر دیں۔ بہت سی مجبوریاں ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اب میرے دل پہ یہ بڑا گراں تھا اور میں نے دعا بھی کی، میں نے کہا اللہ میاں ہم جماعت احمدیہ کی فیکٹری ہے، ہم نمونہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں بچا اس مصیبت سے۔ اور ایک دوست کے تعارف سے مسلم کمرشل بینک کے جو جنرل مینیجر بلکہ پریزیڈنٹ تھے ان سے ملا، اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہم اتنا لاکھ قرضہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، لیکن سود نہیں دینا۔ اور وہ بہت ذہین آدمی تھے اور بڑے
حوصلے والے انسان تھے، اور خدا نے واسطہ بھی ایسے شخص سے ڈالا جس میں طاقت تھی اس بات کو سننے اور سمجھنے کی۔ تو تھوڑا سا تھا جو وہ کہتے اچھا آپ بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا اور تجارت مجبور کرتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کمرشل ادارے ہیں، آپ کا کاروبار ہی منافع پر ہے، اس کا مجھے احساس ہے، مگر یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہمیں ہمیشہ منافع ہوتا ہے، اگر منافع ہوا تو ہم آپ کو جتنا سود دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ دیں گے، تو فتح شرط نہیں، کوئی اس کی نسبت تناسب مقرر نہیں کرنا۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، اور جس بینک کے آفیسر کی طرف انہوں نے حوالہ دیا جو ان سے نچلا بہت بڑے اونچے مقام کا افسر تھا، وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو گیا، تم جا کے پوچھ لو۔ اور اس کے بعد پھر میں بھی ان کی موجودگی میں الگ ان سے ملا، اور میں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کام تو آپ نے کر دیا ہے، اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کو سارے حصہ داروں کے سامنے بہت ہی ایک ناقابل قبول حالت میں پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں بھی بتاتا ہوں میرے فیصلے کا راز کیا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے تجربے سے مردم شناس ضرور ہوں، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ بے ایمان لوگ کاغذ بڑے بھر کے لاتے ہیں اور کاغذوں کے منہ پکے کر لیتے ہیں، اور جتنے مرضی پکے کاغذات ہوں وہ دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی دیانتدار ہو تو دھوکہ نہیں دے گا۔ میں نے تو آپ کو دیکھا، مجھے یہ پتہ لگے کہ ہے دیانتدار، اور اس لیے میں نے آپ سے کاغذ بھی نہیں مانگے، فیکٹری کے کاغذ نہیں مانگے کہ اس کی رکھواؤ اس سے مقابل پر۔ مجھے پتا تھا میں اپنے اس فیصلے پر ایسا اعتماد رکھتا ہوں کہ اس اعتماد کی خاطر مجھے پتا تھا کہ کبھی غلطی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ مسلسل اس بینک نے ہمیں بغیر سود کے قرضہ دیا ہے، اور مسلسل ہمارے پر پورا اعتماد کیا، اگر ہمارا منافع کم ہوا تو ہم نے کچھ کم تحفہ دیا، زیادہ ہوا تو زیادہ خوشی سے قبول کیا، مگر سودی کاروبار پھر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتا ہے، رستے نکال لیتا ہے، اس لیے یہ بہانے نہ بناؤ کہ ہم بددیانتی پہ مجبور ہیں۔ ہر احمدی مسلمان کو بددیانتی کے خلاف مستعد ہو جانا چاہیے۔ جو روزمرہ کے اپنے اموال میں بددیانتی نہیں کرے گا، اس کے بھائی کو بھی پھر اس سے خطرہ نہیں ہوگا۔ آج جو بعض شکایتیں آتی ہیں، اور بڑی بھاری تعداد شکایتوں کی وہ ہے جو مالی لین دین کی خرابی سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے جماعت کو نجات ملے گی۔ اور اگر ایک انسان اپنے ذاتی معاملات میں جو عام تجارتی کاروبار ہیں ان میں دیانتداری کی طرف کے لیے محنت کرتا ہے، تو نفسیاتی لحاظ سے اس کے لیے ناممکن ہے کہ ہیلے تراش کر کسی بھائی کے پیسے پر نظر رکھ کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ تو اس اعلیٰ معیار تقویٰ پر قائم ہوں، جماعت کو بہت سے جھمیلوں سے نجات ملے گی، اور ایسی جماعت جو خدا کی خاطر تقویٰ پر اور دیانت پر قائم ہو، اس کے اموال میں لازماً برکت دی جاتی ہے۔ آگے جو بڑے بڑے کام درپیش ہیں ان کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح خدا تعالیٰ اپنے غیب سے اپنے فضل سے روپے مہیا کرتا چلا جائے گا، جیسا کہ اب کر بھی رہا ہے، مگر اپنی دیانت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اقتباس اور باقی حوالے انشاءاللہ اگلے جمعے میں پیش کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر